فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب ہمارے مربی اور مرشد حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب دامت برکاتہم فلاح دارین کی تدریس، اکابر کی صحبت اور حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کا تعارف اور دسیوں اکابر کو حضرت سے مربوط کرنے کی کوششیں ملک کے مختلف کونوں میں ماہانہ مجالس، خانقاہیں بپابندی اعتکاف، یہ پورا کام ہے جو حضرت فرما رہے ہیں۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، ہم سب جی جان سے حضرت کے مشتاق ہیں۔ جو حضرات دور ہیں وہ بیٹھ جائیں، ریکارڈنگ ایک ہو رہی ہے، مزید ریکارڈنگ کی کوئی مشغولیت کی ضرورت نہیں ہے، صورت حقیقت سے غافل نہ کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی ابوبکر جابر صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ایک نظر میں اتنے سارے علماء، فضلاء، حفاظ کو دیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ میرا تو دل یہ چاہ رہا ہے کہ سنانے والے سنا کے چلے گئے اور بہت کام کی باتیں سنا کر گئے، بس میں تو آپ کو دیکھتا ہی رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے، آپ منتخب من اللہ ہیں، آپ کوئی ایرے غیرے نہیں ہیں، آپ اللہ کے مجتبی ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ شیخین میں سے کسی ایک کے بارے میں کسی جگہ پڑھا تھا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد، ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں، اغلب یہ ہے کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انتقال ہوا، کسی صاحب نسبت نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا گزری؟ فرمایا بہت ڈر رہا تھا، بہت ڈر رہا تھا۔ اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور کہا اے امام ابو یوسف، اگر تمہیں عذاب دینا منظور ہوتا تو تمہاری زبان اور قلم سے علم کے دریا جاری نہ کرتا۔ میرے پیارو، اگر اللہ تعالیٰ کو ہمیں ضائع کرنا مقصود ہوتا تو ہمیں ان اداروں سے وابستہ نہ فرماتے۔ اللہ پاک نے ان نسبتوں سے وابستہ فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ پاک نے خیر کا ارادہ فرما لیا ہے، بس اب اس خیر کو دائمی بنائیں اور اپنے کسی نااہلی اور کسی غفلت اور کسی معصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اس توفیق کے دامن سے محروم نہ ہونے پائیں، اس کی کوشش کریں۔ اس عاجز کے حصے میں جو عنوان آیا ہے وہ ہے اجتماعی زندگی میں انفرادی اعمال کی اہمیت۔ جس طرح سے بستی کے اندر کسی عمارت کی اہمیت ہوتی ہے اور عمارت کے بنانے میں اینٹ کی ایک ایک اینٹ کا کردار ہوتا ہے، اسی طرح اجتماعی زندگی گزارنے کو معاشرہ کہتے ہیں، اور معاشرہ بنتا ہے افراد سے۔ تو جس طرح سے عمارت کے بننے میں ایک ایک اینٹ کا کردار ہوتا ہے، جتنی اچھی اینٹ ہوگی، اس کا میٹیریل جتنا اچھا ہوگا، جتنی صاف ستھری ہوگی،
اس کی بناوٹ اچھی ہوگی، اسی کے بقدر عمارت میں خوبصورتی آئے گی۔ اسی طرح جس معاشرے کا ایک ایک فرد چمکتا دمکتا ہوگا، ظاہر و باطن کے اعتبار سے سونا سجیلا ہوگا، با کردار ہوگا، با اخلاق ہوگا، وہ معاشرہ بھی اتنا ہی چمکے گا، وہ معاشرہ اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آج کی صدی میں آج ہی یہ لوگوں کے دل پر منکشف ہوئی ہو کہ فرد کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اسلام نے تو روز اول سے اس کو موضوع بنایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم۔ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص نگہبان ہے اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں تم میں سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ احساس ذمہ داری روز اول سے مومن کے اوپر پڑ گیا ہے کہ تم ذمہ دار ہو، تمہارے ذمے یہ کام ہے کہ تم اپنی بھی حفاظت کرو، اپنا بھی خیال رکھو اور اپنے ماتحتوں کا بھی خیال رکھو۔ دیکھو پیارے نوجوانوں، جس زمانے میں انسان تھوڑے سے تھے اور ان کے مسائل بھی تھوڑے سے تھے، اس زمانے میں بیک وقت کئی نبی دنیا میں آتے تھے۔ ابا بھی نبی، بیٹے بھی نبی، چچا نبی، بھتیجے نبی، سسر نبی، داماد نبی، تھا کہ نہیں یہ سلسلہ؟ جب انسان بڑھ گئے، انسانوں کے مسائل بڑھ گئے، اب پوری دنیا میں ایک بھی نبی نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا شہر حیدرآباد میں کم از کم 5 نبی ہونے چاہیے تھے، کلکتہ میں ڈبل ہونے چاہیے تھے۔ پاپولیشن جہاں جہاں زیادہ، اسی اعتبار سے انبیاء کرام کی تعداد بھی ہوتی، لیکن شہر حیدرآباد اور کلکتہ چھوڑیے، پوری دنیا میں ایک نبی نہیں۔ اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کوئی ملعون تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بابرکت، اتنا پیارا سلسلہ اللہ پاک نے کیوں بند کر دیا؟ آج کے دور کے اندر کوئی نبی دنیا میں کسی جگہ ہوتا تو امت کے کچھ افراد وہاں پہنچ کر ان کے کندھے پہ سر رکھ کے رو لیتے، ان کے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھوا دیتے اور وہ ہاتھ اٹھاتے اور اللہ فیصلہ فرماتے۔ لیکن پوری دنیا میں کوئی نبی نہیں۔ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی امت عطا فرمائی اور اس امت میں ایسے علماء صلحاء عطا فرمائے، گویا کہ اللہ کی رحمت نے اعتماد کیا ان علماء اور صلحاء پر کہ اب مجھے کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب کی امت میں ایسے ایسے علماء صلحاء ہیں کہ یہ کار نبوت صبح قیامت تک انجام دیتے رہیں گے۔ تو اللہ کی رحمت نے تو آپ پر اعتماد کیا، اور جن پر اعتماد کیا ان کا حال یہ ہے کہ 8 گھنٹے کا قیلولہ اور 3 گھنٹے کا لیلولہ۔ کیا ہے؟ کیا ہم اس لیے پیدا ہوئے؟ جس کو دیکھو واہیات میں لگا ہوا ہے، جس کو دیکھو فضیلیات میں لگا ہوا ہے، جس کو دیکھو لایانی میں لگا ہوا ہے، جس کو دیکھو موبائل فون جو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے، اس کے منفی استعمال میں لگے ہوئے ہیں، اس کے کھیل میں لگے ہوئے ہیں۔ نہ عبادتوں میں سکون، نہ راحت میں سکون، نہ کھانے پینے میں سکون، نہ اجتماعی اور انفرادی زندگی میں سکون۔ نماز پڑھتے کے ساتھ ہی فوراً موبائل دیکھتے ہیں، کیا اس میں کوئی OTP آیا ہے کہ نماز قبول ہو گئی ہے اور تمہیں اتنا ٹرانسفر کر دیا گیا تمہارے نام اعمال میں؟ یا اس میں کوئی میسج آتا ہے نماز کے بعد فوراً کہ تمہاری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہے، واپس لوٹانی ہے، اس میں کچھ فالٹ تھا؟ کیا تماشا ہے؟ یاد رکھنا انسان کا مزاج ایسا ہے کہ سب سے آخری عمل جب یہ کوئی کرتا ہے تو اس کا اثر بہت دیر تک رہتا ہے، اس کا اثر بہت دیر تک رہتا ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ جس طرح سے ڈائلنگ آپشن میں سب سے آخر میں جو نمبر ڈائل کیا جاتا ہے وہ آخر میں رہ جاتا ہے، کبھی بھی چاہے اس کو ڈائل کر لو، ایسے انسان کی میموری میں جو کام یا جو بات سب سے آخر میں کی گئی ہو
دیر تک اس کا تاثر رہتا ہے. آپ پارکنگ میں گاڑی پارک کر رہے تھے, کھڑے کھڑے کسی کو ڈانٹا, کسی کو سخت و سست سنائی, اب آپ گھر میں گئے لفٹ پکڑ کر, تو کافی دیر تک آپ کے آؤ بھاؤ تاؤ سے پتہ چلے گا آپ کسی کو ڈانٹ ٹپٹ کر آئے. بیوی بچے آپ سے ذرا سہمیں گے کہ پتہ نہیں آج تو مزاج گڑبڑ لگتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے نمازوں میں اکثر و بیشتر ہر نماز سے پہلے کچھ سنتیں رکھی گئی ہیں کہ وضو کے اندر کچھ کیفیت سلو ڈاؤن ہوں گی. وضو کے بعد جب مسجد میں داخل ہوگا, سنن و نوافل ادا کرے گا تو دماغ صاف ہو جائے گا, میموری کلین ہو جائے گی, اور 2-5 منٹ بیٹھ کے ذکر و اذکار کرے گا, تلاوت کرے گا, تو سارے خیالات, افکارات وغیرہ سب کے سب کلین ہو جائیں گے. اور اب جب فرض نماز کے لیے بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو ایک دم سے فریش ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آخری عمل جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے اللہ سے ملانے والے تھے. وضو اللہ سے ملانے والا, سنتیں نفلیں اللہ سے ملانے والی, تلاوت ذکر و اذکار اللہ سے ملانے والا, مراقبہ محاسبہ اللہ سے ملانے والا. لہٰذا اب جو فرض کے لیے بندہ کھڑا ہوا 100% حضوری کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا. یہ ہے اس میں ریزن. تو اللہ پاک نے تو سیٹ اپ اتنا شاندار بنایا ہے, لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس سارے کے سارے سیٹ اپ کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے. اذان ہوئی, مسجد کے لیے چلے, سامنے والے کہتے ٹھہرو ابھی تو 20 منٹ باقی ہیں جماعت میں. تو کیا 20 منٹ پہلے مسجد میں جانا جائز نہیں؟ کیا مسجد میں تالے لگے ہوتے ہیں, وہ تکبیر کے وقت کھلتے ہیں؟ ہائے ہائے, جو بندہ 20 منٹ پہلے مسجد میں نہ جا سکتا ہو, اس کو بھی لمبا وقت سمجھ رہا ہو, اور وہ وقت اپنے گھر میں بیٹھ کے باتوں میں پاس کرنا چاہتا ہو, وہ کیا خاک اللہ کی ولایت حاصل کرے گا, وہ خاک اللہ کا قرب حاصل کرے گا. ہم نے اپنی ذات کو کتنا وقت دیا, کچھ بھی تو نہیں. تو پیارے نوجوانوں, محترم علماء کرام, ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی ذات پر محنت کریں, اپنی ذات کے اندر صفات پیدا کریں. آج کل تو حال عجیب ہے, ہر آدمی اپنے جتنے کپڑوں پہ محنت کر رہا ہے, چہرے بشرے پہ محنت کر رہا ہے, اپنے دل پر اس کا عشر عشیر بھی محنت نہیں کر رہا, عشر عشیر بھی محنت نہیں کر رہا. ایک خاندان ہے, ایک گھر ہے شہر بڑودہ کے اندر, نوجوان بچہ متعلق ہے اس حاجت سے. اس نے کہا حضرت میری والدہ کا حال یہ ہے, 3-4 سال سے انہوں نے معمول بنایا ہے. والد صاحب رمضان سے ایک دن پہلے کہتے تھے کہ دیکھو افطار اور سحر کا, فروٹ کا, ہر چیز کا انتظام میں نے گھر کے باہر کر دیا ہے, لہٰذا کچن میں کوئی چیز بنے گی نہیں, اعمال میں لگو, دعائیں کرو, اللہ کی طرف رجوع کرو. تو میری والدہ یومیہ 1 قرآن پاک پورا کرتی. ابھی پرسوں میں مل کر آیا, میں کہا بیٹا امی کو سلام کو, دعا کی درخواست کرو, اور بتاؤ اس سال کتنے قرآن پاک پورے کیے؟ کہ حضرت رمضان 29 کا تھا, یہ مہینہ 29 کا تھا, لہٰذا 29 قرآن پاک پورے ہوئے. ایک عورت ذات عوام الناس میں سے 29 پارے قرآن پاک کے پاس لے کر جائے گی, میں اور آپ کس صف میں کھڑے نظر آئیں گے؟ تو ہم اپنے کردار پر, اپنے اخلاق پر, اپنے باطن پر تو محنت ہی نہیں کر رہے. یاد رکھنا, جو اساتذہ ہوتے ہیں نا, آپ حضرات اساتذہ ہیں, معلمین ہیں, طلبہ آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں, وہ کتاب سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن آپ کو برابر سمجھتے ہیں. آج کے دور کا طالب علم کتاب سمجھے یا نہ سمجھے لیکن استاد کو برابر سمجھتا ہے. استاد مطالعہ کر کے آیا کہ نہیں آیا, غسل کر کے آیا کہ نہیں آیا, ناشتہ خالہ جان نے برابر دیا ہے کہ نہیں دیا, یا کچھ آج انبن ہو گئی ہے, یہ چائے پی کر آئے ہیں یا ویسے ہی چلے آئے ہیں. استاد کو برابر سمجھتے ہیں. تو جب حال یہ ہو آپ کے سامنے بیٹھنے والے طلبہ کا, تو استاد کو کتنا کیئرفل رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر مشائخ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے یہاں ظاہری وضاقتہ کی بھی ایک اہمیت تھی. حضرت نے فرمایا کہ میرے یہاں ایک مرتبہ ایک مدرسے کے ناظم صاحب آئے اور شیخ الحدیث. میں نے جب کھود گرید کی تو پتہ چلا ظاہر میں دیکھنے میں جو شیخ الحدیث تھے وہ تو ناظم مطبخ معلوم ہو رہے تھے, اور جو مدرسے کے ذمہ دار اور محتم تھے وہ چپراسی معلوم ہو رہے تھے. کھود گریدنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کی عرفی حالت یہ ہے کہ یہ محتم ہیں اور یہ شیخ الحدیث. پھر میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندو, اپنی وضاقتہ تو ایسی بناؤ کہ تمہاری کوئی بے ادبی کا مرتکب نہ ہو.
جب اللہ پاک نے آپ کو یہ نسبت عطا فرمائی کہ آپ حدیث کے استاذ ہیں، شیخ الحدیث ہیں، تو اپنی وضاقتہ کو ایسا بناؤ کہ کوئی تمہارا بے ادبی کا ارتکاب نہ کرے، آپ کا ادب و احترام کرے، آپ کی باتوں کو دھیان سے سنے۔ تو حضرت والا کے یہاں اس کا بھی اہتمام تھا، اس کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ یہ سارے کی ساری باتیں انسان کے ذات سے ہیں، بحیثیت ایک فرد ہونے کے، معاشرے کے ایک فرد ہونے کے، ایک ذات سے متعلق باتیں ہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی ذات کی فکر کریں۔ یہ تبصرے کرنے والے تو بہت مل جائیں گے، معاشرہ بگڑ گیا ہے، ماحول بہت خراب ہے، نوجوان بہت بگڑ گئے۔ سامنے والا کہتا رہے نوجوان نہیں بگڑے، بڈھے بھی بگڑ گئے۔ تیسرا کہتا ہے کہ بڈھے نہیں، عورتیں بھی بگڑ گئی ہیں، اور بڈھی بھی بگڑ گئی ہیں۔ یعنی جب برائی کا تذکر آئے گا تو اس کی شاخ در شاخ برائیاں شروع ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کہنے والے ہیں، برائی بیان کرنے والے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو مائنس کر لیا کہ ہم تو بالکل دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہمارے اندر کوئی برائی نہیں ہے، معاشرہ بگڑ گیا ہے۔ اب اگر ہر شخص اپنے آپ کو مائنس کر کے، اپنے آپ کو کنارے کر کے دوسرے کو برا کہے گا تو بتائیے پھر بچا کون؟ پھر بچا کون ہے؟ اسلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم میں کا ہر شخص اپنا ذاتی نگراں بنے، ہم میں کا ہر شخص اپنے آپ کو ٹٹولنے والا بنے، ہم میں کا ہر شخص اپنی ذات کے اوپر محتسب بنے، اپنا محاسبہ کرنے والا ہو۔ اتنے سارے افراد، اگر اتنے سارے افراد میں ہر شخص پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اپنے اندر سے منہیات کو نکالے، رذائل کو نکالے اور فضائل کو پیدا کرے تو کتنا شاندار معاشرہ تیار ہوگا، کتنی ساری خیر وجود میں آئے گی، کتنی ساری نیکیاں وجود میں آئیں گی۔ اور اتنے سارے افراد کو دیکھنے والے اور ان سے جڑنے والے اور ان کی طرف اٹریکٹ کرنے والے اور کشش کرنے والے ان میں کتنا اضافہ ہوگا، ذرا سوچیں ٹھنڈے دل سے۔ اس وقت ہمیں جب اس بات پر غور کریں گے تب احساس ہوگا کہ ہمیں اپنی ذات پر کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کو اچھا رکھے، عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت سلامتی کے ساتھ رکھے۔ میں نے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں میرے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی ایک نصرت کا اور غیبی مدد کا ایک معاملہ پیش آیا، وہ حضرت کو سنایا۔ پھر حضرت میرا ہاتھ پکڑ کر نیچے جو بیسمنٹ تھا وہاں لے گئے اور ناشتے پہ ٹیبل پہ بٹھایا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ مولانا آپ نے اپنی ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو ایک معاملہ پیش آیا وہ سنایا، اب میں آپ کو سناتا ہوں۔ اور سنانے سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید بنائی اور فرمایا کہ دیکھو ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے، اگر 7 تالوں کے اندر بھی اس کو کرے، 7 تالوں کے اندر چھپ کر اس عمل کو کرے اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ پیشانی کے نور سے مخلوق پر آشکارا کر دیتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ میں مدینہ طیبہ عمرے پہ گیا ہوا تھا، مدینہ طیبہ حاضر ہوا، فیملی میرے ساتھ تھی۔ بچوں کو میں نے کہا کہ آپ سامان چیک آؤٹ کے لیے اتارو نیچے ریسیپشن میں، اور میں ذرا حضور کو آخری سلام کر کے آتا ہوں۔ کہ اس وقت پر یہاں مسجد تعمیر ہو رہی تھی، حضرت کی ادارے کی جو مسجد ہے۔ کہا میں نے گنبد خضرا کی طرف نظر جمائی اور اللہ سے دعا کی، اور صاحب گنبد کا واسطہ اور گنبد کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو دعا کی ہوگی، کیا کیفیت رہی ہوگی وہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ دعا کرنے کے بعد جیسے میں ریسیپشن پہ آیا تو ایک صاحب تھے جنہوں نے مجھے دیکھا، اور انہوں نے کہا مولانا آپ کہاں کے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں فلاں جگہ کا ہوں۔ کہا میں آپ کو اپنے گھر بلانا چاہتا ہوں۔ کہا اگر آپ اپنے گھر پہ مجھے بلانا چاہتے ہیں تو میں اللہ کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ فوراً ٹیلی فون نمبر کا تبادلہ ہوا اور پتے وغیرہ لکھے گئے۔ کہا وہ اپنے گھر اور میں اپنے گھر۔ پھر کچھ دن کے بعد میرا ایک ایسے ملک میں سفر ہوا جہاں سے ان کا ملک لگا ہوا تھا، تو میں نے ان کو فون لگایا، کہا کہ آپ نے مدینہ طیبہ میں مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی، میں آپ کے گھر کی دہلیز کے باہر کھڑا ہوں،
اب آپ کی مرضی، آپ اندر بلائیں یا نہ بلائیں۔ کہا حضرت میں تو اس وقت انگلینڈ میں ہوں، اپنے وطن میں نہیں ہوں، لیکن میں اپنے بچے کو فون کرتا ہوں، آپ کے ویزا کا انتظام کرتا ہے۔ خیر میں ان کے ملک میں گیا، جب وہاں گیا کچھ بیانات ہوئے، دعائیں ہوئیں، مجلسیں محفلیں ہوئیں، اس کے بعد میں اپنے گھر، وہ اپنے گھر۔ پھر جب وہ اپنے گھر آیا اور اس نے مجالس کی اور دینی جو ہے جو حلقے لگے، اس کے تاثر کو سنا تو بڑا متاثر ہوا اور کہا حضرت میں اب آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں۔ کہا چشم ماں روشن، دل ماں شاد، موسٹ ویلکم، تشریف لائیے۔ کہا پھر وہ میرے ملک آئے اور اس کے بعد میری مسجد بن رہی تھی تو ایک بڑا فگر، جس کو مجھے اس وقت بیان کرنا مناسب نہیں ہے، بڑا فگر، کہا کہ اتنا مجھے وہ اللہ کے گھر کے لیے دے کر گیا۔ تو کیا اصل میں جو وہ عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے باہر دعا والا کر کے آیا، اور وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ پاک نے اس عمل کا نور پیشانی پہ سجا دیا۔ اور جب اس بندے نے چہرہ دیکھا تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے اس شخص کو اپنے گھر بلانا چاہیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، چاہے 7 تالوں کے اندر چھپ کر کرے، تو اللہ تعالیٰ پیشانی کے نور سے اس عمل کو ظاہر فرما دیتے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ اخلاص کیا چیز ہے؟ یہ ایک انفرادی عمل ہے، فرد کا خود کا عمل ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو مخلص بنائیں، ہم اپنی ذات پر محنت کریں، ہم باعمل بنیں، ہم بے عملوں کی طرح زندگی نہ گزاریں، واہیات زندگی نہ گزاریں۔ لمحات زندگی بہت قیمتی ہیں، ان کو ضائع نہ کریں۔ سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات کے ٹکڑوں سے زیادہ قیمتی ہماری زندگی کے لمحات کے منٹ اور لمحے اور ساعت اور دقیقے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ضائع نہ کریں۔ جو اب تک ضائع ہو چکا اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور بقیہ زندگی کی قدردانی اللہ سے مانگیں۔ لہٰذا جن لوگوں نے اپنی ذات پر محنت کی بحیثیت ایک فرد کے، پھر اللہ پاک نے ان کو چمکایا۔ جی آپ اوپر سے نیچے تک فہرست دیکھتے جائیے، انبیاء کرام کی ذاتوں پر غور کریں، انبیاء کرام نے اپنے آپ کو کیسا چمکایا۔ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جی نبوت ملنے سے پہلے اپنے آپ کو کیسا باکردار بااخلاق بنایا، اپنی ذات پر کیسی محنت کی، غار حرا کی تنہائیوں میں جا کر اپنے باطن کو کیسے منور کیا، کیسے روشن کیا جی۔ اور پھر جب اللہ پاک نے ان کے کندھوں پہ ذمہ داری دی اور سر پر نبوت کا تاج رکھا، اس کو کیسے نبھایا۔ اتنے پیارے اور روشن تعلیم والے نبی کے ہوتے ہوئے جو ہمارے مقتدی، ہمارے رہبر سید البشر ہیں، اور ایسی شخصیت کو اپنا نبی مانتے ہوئے، اور پھر ہم بغیر تعلیم کے رہیں، بغیر اپنی ذات پر محنت کر کے رہیں، اور پھر ہم اللہ کا ولی بننے کا خواب دیکھیں، پھر ہم جو ہیں ولایت کے مقام پہ پہنچنے کی بات کریں، یہ سب بیکار کی باتیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ کی جلوت اور خلوت کو، آپ کی تنہائی کو جی، اور اجتماعی زندگی کو آپ دیکھیں، انفرادی زندگی کو، اجتماعی زندگی کو دیکھیں اور اس کو اپنا اسوہ اور قدوہ اور نمونہ بنائیں، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، بلکہ پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا اسوہ قدوہ نمونہ بنائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تیار کیا، جو افراد تیار کیے، اور ایک ایک فرد پر جو محنت کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک انہوں نے بحیثیت فرد کے اپنی ذات پر، اپنے صفات پر محنت نہیں کی، تو حال یہ تھا وقت کے نبیوں کے سردار کو، کائنات کے سردار کو قتل کرنے چل دیے تھے جی، قتل کرنے چل دیے تھے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے ہدایت عطا فرمائی اور اپنی ذات پر بحیثیت فرد کے اپنے اوپر محنت کرنے شروع کی، تو حال یہ تھا کہ قدموں میں گر گئے۔ بلکہ ہر صحابی کا حال یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں تھے تو ہاتھوں میں ہاتھ دیا، اور جب مدینہ پہنچے تو قدموں میں جان دے دی۔ جب تک مکہ میں تھے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، جب مدینہ پاک پہنچے تو قدموں میں جان دے دی تھی۔ اللہ اکبر کبھی۔ اور ایک ایک فرد ستارے کی طرح جگمگاتا ہوا
اسی لیے تو محبوب نے فرمایا الصحابی کالنجوم فبأي مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تو چمکتے دمکتے ستاروں کے مانند ہیں، جس کو پکڑ لو گے، جس کی اتباع کرو گے، جس کے نقش قدم پر چلو گے، ہدایت پا جاؤ۔ اللہ اکبر کبیر۔ کیا اللہ پاک نے کردار عطا فرمایا، کیا اللہ پاک نے شان عطا فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آفس کے اندر ایک ڈائری رکھی ہوئی تھی، ایک صفحے کے اوپر ان لوگوں کے نام تھے جو محتاج مدینہ تھے، جن کو کسی کی فزیکل میدان میں خدمت کی ضرورت پڑتی تھی۔ مالی مدد تو بیت المال کرتا تھا، لیکن فزیکل خدمت کے لیے کسی کی ضرورت ہوتی تھی، تو وہ محتاج مدینہ، اسی کے صفحے کے سامنے، انہی کے ناموں کے سامنے ان لوگوں کے اسامی اور نام تھے جنہوں نے ان کے لیے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پہنچے، رجسٹر کھول کے دیکھا تو دیکھا کہ آخر میں ایک بڑھیا کا نام ہے اور سامنے خدام میں سے کسی نے اپنی خدمت کے لیے نام پیش نہیں کیا۔ سوچا کہ یہ موقع بہت اچھا ہے، اس بڑھیا کی خدمت میں کروں گا، لہٰذا لوکیشن ذہن میں بٹھائی کہ کہاں رہتی ہے، کس محلے میں ہے، اور مغرب کے بعد جب اندھیرا ہو گیا پہنچے گھر پر، دروازے پہ دستک دی کہ کون؟ کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، عمر بن خطاب۔ کہ کیوں آئے؟ کہ خدمت کے لیے آیا ہوں۔ کہ خدمت تو کرنے والا کر کے چلا گیا۔ کہ وہ کون تھا اور کیا نام تھا؟ کہ میں نے آج تک نہیں پوچھا اس سے اس کا نام کیا ہے اور وہ کون ہے، نہ اس کی ضرورت پیش آئی۔ بس وہ جب اندھیرا ہوتا ہے آتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، کہتا اماں پردہ کر لو، خادم آیا ہے خدمت کے لیے۔ وہ آنگن میں جھاڑو دے جاتا ہے، تنور کے پاس لکڑیاں ڈال کے چلا جاتا ہے، اور میرے گھڑوں میں مٹکوں میں پانی بھر کے چلا جاتا ہے، بس یہ خدمت کی ضرورت ہے مجھے۔ اور جب جاتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم اماں، پردہ ختم ہو گیا، آپ اندر سے کنڈی لگا لو۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو میں کنڈی لگا لیتی ہوں۔ دوسرے دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت سے پہلے آ کر کہیں چھپ کر بیٹھ گئے۔ اندھیرا ہوتا ہے، ایک صاحب آتے ہیں، نالین اپنی جوتیاں اپنی چپلیں ہاتھوں میں اٹھا کر لے کر آتے ہیں تاکہ اس کی آہٹ سے کسی کا پتہ نہ چل جائے کہ کون آدمی ادھر سے گزر رہا ہے۔ اپنا پورا وظیفہ مکمل کر کے جب نکلتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ باہیں کھول کر ان کا راستہ روک لیتے ہیں۔ جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو دیکھتے کیا ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امیر المومنین، آپ آتے ہیں خدمت کے لیے اور آپ نے رجسٹر میں نام بھی نہیں لکھا۔ کہے میرے بھائی عمر بن خطاب، جس کے لیے خدمت کرتا ہوں وہ میرا بھی نام جانتا ہے، میرے باپ دادا کا بھی جانتا ہے، کس کے لیے لکھوں؟ دوسروں کے نام اس لیے لکھوا رکھے ہیں کہ میں منتظم ہوں، اگر کوئی غیر حاضر ہو اس کی جگہ دوسرے کا انتظام میں کروں۔ انتظامی امور کی سہولت کے لیے میں نے اپنی سہولت کے لیے نام لکھوا کے رکھے ہیں، باقی میں کس کو دکھاؤں؟ مجھے نام لکھنے کا کیا فائدہ؟ مجھے کس کو دکھانا ہے؟ میں جس کے لیے کرتا ہوں وہ میرا بھی نام جانتا ہے، میرے باپ دادا کا بھی جانتا ہے۔ بحیثیت فرد کے انہوں نے اپنے اوپر محنت کی جی، اور اپنی ذات پر محنت کی، اپنے اندر اخلاص پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے ان سے ایسے ایسے کارنامے ظاہر فرمائے کہ آج ان کا تذکرہ 1400 سال کے بعد ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ تو جب بندہ اپنی ذات پر محنت کرتا ہے، اپنے اندر صفات پیدا کرتا ہے، معاشرے کا بہترین فرد بنتا ہے، اور وہ بہترین فرد اپنی ذات کے اعتبار سے تو ہوتا ہی ہے، لیکن تذکرے کے اعتبار سے، نمونے کے اعتبار سے اتنا شاندار نمونہ بنتا ہے کہ لوگ اس کی اقتدا کرتے ہیں، لوگ اس کی اقتدا کرتے ہیں۔ میرا شری وردھن جانا ہوا۔ شری وردھن یہ پورا کا علاقہ شفافے کا علاقہ ہے، وہاں ایک دارالعلوم ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں سارے کے سارے بچے، بلکہ اکثر بچے دو پلی ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، جیسے یہاں بچے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کو قاسمی ٹوپی بھی کہتے ہیں، طیبی ٹوپی بھی کہتے ہیں، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ پہنتے تھے دو پلی ٹوپی۔ تو میں نے پوچھا یہ ڈریس کوڈ میں داخل ہے یا بچے اپنے شوق سے پہنتے ہیں؟ کہنے لگے کہ حضرت یہاں ایک استاد ہے بہت نیک ہے، ایک استاد بہت نیک ہے، تو طلبہ انہی کی نقل میں یہ پہنتے ہیں۔ تو دیکھیے، ایک استاذ جو با کردار بھی ہے، با اخلاق بھی ہے جی، اور متواضع ہے، اور جو اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہے، وہ ایک نمونہ بن گیا ہے سب کے لیے۔ تو جو بندہ اپنی ذات پر محنت کرتا ہے، اپنے اندر کمال پیدا کرتا ہے،
تو ساری دنیا اس کی طرف چلتی ہے، رجوع کرتی ہے۔ ہجوم بلبل ہوا چمن میں، کیا جو گل نے جمال پیدا، کمی نہیں قدرداں کی اکبر، کرے تو کوئی کمال پیدا۔ ہجوم بلبل ہوا چمن میں، کیا جو گل نے جمال پیدا، کمی نہیں قدرداں کی اکبر، کرے تو کوئی کمال پیدا۔ ہمیں اپنے آپ کو باکمال بنانا ہے، اپنے آپ کو باکمال بنانا، اور باکمال دکھانے کے لیے نہیں بنانا جی، ہم باکمال بننے کی محنت کرنی ہے اخلاص کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ چمکائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ چمکائیں گے۔ چمکانے کا کام تو اللہ کا ہے، کیونکہ اخلاص کا لازمی عنصر یہ ہے، اخلاص کی لازمی صفت یہ ہے کہ یہ بندے کو چھپنے نہیں دیتی۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، دو چیزیں اگر انسان کے اندر آ جائیں، اخلاص اور اختصاص۔ اخلاص اور اختصاص، اختصاص یعنی اسپیشلٹی، کسی چیز میں بندے کا مہارت حاصل کر لینا، کہ دو چیزیں اگر پیدا ہو جائیں تو کسی پہاڑ کی غار میں بھی جا کے چھپ جائے گا، لوگ وہاں سے بھی نکال کے لے آئیں گے، چھپنے نہیں دیں گے۔ تو اخلاص تو کہتے ہی اس کو ہے کہ جس سے بندہ چمکتا ہے، جس سے بندہ چمکتا ہے۔ تو ہم اپنی ذات پر محنت کریں، اپنی صفات پر محنت کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، نگاہ کے اعتبار سے، سماعت کے اعتبار سے، لکھنے کے اعتبار سے، ہر چیز میں اپنے آپ کو بے غبار کریں، اپنے آپ کو بے غبار کریں۔ پھر دیکھیے اللہ رب العزت جی دنیا کے اندر اور آخرت میں اللہ پاک کیسا چمکاتے ہیں۔ تو آج بہت بڑا المیہ معاشرے کے بگاڑ کا یہ ہے کہ افراد نے بحیثیت فرد کے اپنی ذات پر محنت کرنا چھوڑ دیا ہے، اور ہر شخص دوسروں کی برائیوں پہ نظر جمائے ہوئے، ہر شخص دوسروں کی برائیوں کے تذکرے کر رہے ہیں۔ حالانکہ جتنی دیر تذکرے میں کر رہے ہیں اتنی دیر اس کا آدھا وقت اگر دعا میں لگا دیتے، اس کو بھی نفع ہوتا اور ان کو بھی نفع ہوتا اس کی دعاؤں کی برکت سے۔ اور ان تبصروں سے اور تذکروں سے جی اس کو تو کوئی نفع نہیں ہو رہا، اس کو نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے۔ ہم حکومتوں پہ تبصرے کرتے ہیں، گھنٹوں کرتے ہیں، سعودی عرب کی حکومت پہ تبصرہ کرتے ہیں، گھنٹوں کرتے ہیں، حالانکہ ان شیخوں کے جی بال برابر بھی فرق نہیں پڑتا ان تبصروں سے۔ تو دوستو تبصروں سے ہٹ کر، تبصروں اور تذکروں سے ہٹ کر ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے پائیں اور اپنی ذات پر محنت کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ جس موقع پر جو عمل اللہ کو پسند ہے اپنے آپ کو اس عمل میں جوڑ لیں۔ اپنے آپ کو اس عمل میں جوڑ لیں، بس کام پورا ہو گیا۔ میرے پیارے نوجوانوں، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اس پورے مجمع میں خال خال کوئی سفید داڑھی والا ہے، سارے کے سارے وہی ہیں، شاب نشأ فی عبادت ربی۔ وہ فضیلت والے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت گہواروں سے نکلنے کے بعد مسجد اور مدارس کی چہار دیواریوں میں گزارا ہے اور گزار رہے ہیں۔ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، اللہ اس محنت کو ضائع نہ فرمائے۔ آپ نے بڑی قربانیاں دی، آپ کبھی کبھی اس کو سوچا تو کریں کہ آپ اپنے گھر سے جب پڑھنے کے لیے نکلے تھے ان لمحات میں آپ پر کیا گزرتی ہوگی۔ آپ نے کتنی محنتیں کی، آپ نے کتنی قربانیاں پیش کی۔ آپ کو پتہ ہے جب مدرسوں میں چھٹی ہوتی تھی اور آپ گھر پہ جاتے تھے اور جس دن آخری دن ہوتا تھا والدہ کو رات بھر نیند نہیں آتی تھی، کل میرا بچہ چلا جائے، رات بھر اٹھ کے دیکھتی تھی آج میرا منا یہاں سویا ہوا ہے، کل یہ چارپائی خالی رہے گی، اور وہ جی بھر بھر کے دیکھتی تھی اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتی تھی، پیارے اللہ میرے بچے کو ضائع نہ فرمانا، میرے بچے کو آپ قبول کر لیجیے۔ صبح کو جلدی اٹھتی، گرم پانی کرتی، آپ کو نہلاتی، اچھے کپڑے پہناتی، فجر کی نماز کے لیے بھیجتی، ناشتہ تیار کرتی، آپ نماز پڑھ کے آتے، ناشتے کا دسترخوان لگتا، فارغ کرنے کے بعد ماں
آپ کے والد سے کہتی میرے بچے کا بیگ تیار ہے، اٹھاؤ اور لے کر جاؤ مدرسے میں پہنچا کر آؤ. اور جب آپ گھر سے نکلتے تھے آپ بھی روتے تھے اور ماں بھی روتی تھی، بھائی بھی روتے تھے اور بہنیں بھی روتی تھی، محلے کی آس پڑوس کی بوڑھی عورتیں بھی آ جاتی تھی اور وہ بھی اس غم کے ماحول میں شریک ہو جاتی تھی، سر پہ ہاتھ پھیرتی تھی. اور جس دن آپ اپنے گھر سے رخصت ہو کر مدرسوں میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے جی، اس دن ماں گھر میں کھانا نہیں پکاتی تھی، اس دن کھانا نہیں کھایا جاتا تھا، گھر میں غم کھایا جاتا تھا. تو یہ کوئی معمولی قربانی تھی ماں کی، اور یہ آپ کی کوئی معمولی قربانی تھی کہ 3 دن تک مدرسے کا کھانا، مطبخ کا کھانا آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا اور تکیے کے نیچے سر رکھ کے رویا کرتے تھے. یہ کوئی معمولی قربانی آپ نے دی؟ وہاں بیمار ہو گئے، کمرے کے اندر کوئی ساتھی ایسا نہیں جو پانی پلا دے، بخار میں جھلس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں اور کوئی خدمت کرنے والا نہیں. گھر پہ ہوتے تو ماں پانی کی پٹی سے پیشانی پر رکھ دیتی، ماں پانی پلاتی، دودھ پلاتی، فروٹ کھلاتی، لیکن وہاں کوئی ماں نہیں، کوئی خدمت کرنے والا نہیں. ساری کی ساری تکلیفیں آپ تنہا تنہا جھیلتے تھے. وہ دن یاد ہے کہ نہیں؟ اتنی ساری محنت اور مشقت اور مجاہدے کرنے کے بعد اس مقام تک پہنچے ہیں، اور یہاں آ کر اب فیل ہو جائیں، اب کچھ نہ کریں، اب فون میں لگے رہیں، اب جو ہے تبصروں میں لگے رہیں، اب تذکروں میں لگے رہیں، بے تحقیق کی باتوں کو آگے بڑھانے میں لگے رہیں، شیطان کے ترجمان بنے. یہ تو بہت بری بات ہے. یہ سب چیزیں آپ سے میل نہیں کھاتی، یہ آپ کے اخلاق اور کردار سے میل نہیں کھاتی. آپ اپنے دل کو بے داغ بنائیں، اپنے سینے کو بلا کینہ بنائیں، اپنے دل دماغ کو اللہ کی محبت کے نور سے بھر کر رکھیں. جدھر سے گزریں لوگ کھڑے ہونے پر مجبور ہو جائیں. امام صاحب گزر رہے ہیں، حافظ صاحب گزر رہے ہیں، قاری صاحب گزر رہے ہیں، عالم صاحب گزر رہے ہیں، ہمارے مقتدی گزر رہے ہیں. یہ وہ ہیں جو ہمارے بیمار بچوں پہ دم کر دیں، پھونک چھوڑ دیں تو اللہ ان کو شفا دے دے. یہ وہ ہیں کہ غمگین آدمی ان سے مصافحہ کر لے غم ہلکے ہو جائیں. یہ وہ ہیں پریشان آدمی ان سے دعا کی درخواست کر دے یا اللہ کے دربار میں تنہائی میں ہاتھ اٹھا دیں تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں. لوگوں کو تو ہم سے ایسی توقع رکھنی چاہیے، لیکن توقع کب رکھیں گے؟ جب ہم ان کی تمناؤں پر، آرزوؤں پر پورا اتریں گے. اور پورا کب اتریں گے؟ جب ہم اپنے اوپر محنت شروع کریں گے. تو دوستو عہد کر لو، ہمیں اپنی ذات پر محنت کرنی ہے، اپنے اندر صفات پیدا کرنی ہے، اپنی جلوت اور خلوت کو ایک بنانا ہے. ہم جلوت کے پارسا اور خلوت کے پاپی ہیں، مخلوق کے سامنے نیک بنے ہوتے ہیں اور تنہائی میں شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. آپ جس بستی، جس مسجد، جس محلے کو لے کر بیٹھے ہیں، اگر بحیثیت ایک فرد کے اور ایک کامیاب فرد کے آپ زندگی گزاریں، پورا کا پورا محلہ چمک جائے گا، پوری بستی چمک جائے گی. اور ماضی میں ایسا ہوا ہے، ایک فرد نے پورے علاقے کو کھڑا کر دیا. اس کے اندر اتنی پاور تھی، اس کے اندر اتنا اخلاص تھا، اس کے اندر اتنی للہیت تھی، اس کے اندر جو ہے ایسا علم اور عمل تھا کہ اس کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے تھے. ہمارے اکابر مشائخ میں، بزرگوں میں ایسے افراد گزرے ہیں جب وہ اغیار کے محلوں سے گزرتے تھے تو دیکھ کر لوگ کہتے تھے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. یہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے بحیثیت فرد ہونے کے اپنی ذات پر محنت کی اور ایمان میں داخل ہوئے اور ایک مرحلہ آیا زندگی کا جب مدینہ پاک میں یہ امیر المومنین بنے، گشت کر رہے تھے مدینہ کی گلیوں میں. تہجد کے وقت آواز آتی ہے ایک بوڑھی عورت کی کان میں جو اپنی جوان بیٹی کو کہہ رہی، بیٹی جلدی کرو، پو پھٹ چکی ہے، صبح شادی کا وقت ہو چکا ہے، جلدی جانوروں کا دودھ نکالو اور دودھ میں جلدی افزائش کر دو، پانی ملا دو تاکہ زیادہ پیسوں میں بکے. جوان لڑکی کہتی ہے، امی جان کیا آپ نے نہیں سنا امیر المومنین نے یہ اعلان کرایا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے. کہا امیر المومنین تو اس وقت اپنے مصلے پہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوگا، اس کو تھوڑا ہی پتہ ہے کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں، اس کو کیا پتہ ہے. تو بیٹی کیا کہتی ہے، امی اگرچہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، اگرچہ امیر المومنین یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ تو موجود ہے.
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں سن کر چلے گئے اور نشاندہی کر کے گئے کہ یہ گھر تھا۔ فجر کے بعد 2 کارندوں کو بھیجا اور کہا وہ بوڑھی عورت اور اس کی جوان بیٹی دونوں کو بلا کے لاؤ۔ اب دونوں گھبرا گئی کہ ہماری جو ماں بیٹی کی یہ حوار، یہ جو گفتگو ہو رہی تھی، کیا اس پر مطلع تو نہیں ہو گیا امیر المؤمنین؟ خیر گھبراتے ہوئے ان کے گھر پہنچے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ سے فرمایا اس بوڑھی عورت سے، میں آپ کی بیٹی سے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کا جو خشیت اور خوف خدا، اس کے اندر جو استحضار کی کیفیت تھی، اس کو ایسا پسند کیا کہ اپنے بیٹے کے لیے اس کو منتخب کر لیا۔ اور انہی کی پشت سے آگے چل کر عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دیکھیے افراد جب اپنی ذات پر محنت کرتے ہیں اور بحیثیت ایک فرد کے جب اپنے آپ کو باکردار بااخلاق بناتے ہیں، باعمل بناتے ہیں، پھر وہ فرد نہیں رہتا، اس سے نہ جانے کتنے افراد تیار ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرد نہیں رہتا، اس سے نہ جانے کتنے سارے افراد جڑتے ہیں۔ اور یہی افراد اور اسی معاشرے کو تو پھر دینی معاشرہ اور اجتماعی معاشرہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے باہر کہیں نکلے، چلے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک چرواہا، ایک نو عمر ہے، وہ بکریاں چرا رہا ہے، تو سوچا ذرا چیک تو کریں کہ اس کا ایمانی فگر کیا ہے۔ تو اس سے کہا کہ بھائی ہمیں ذرا بھوک لگی ہے، آپ دودھ نکال کے ایک بکری کا دے دو۔ اللہ میں بکریوں کا نگہبان ہوں، چرواہا ہوں، ان کا مالک شہر مدینہ میں رہتا ہے، جو ان کا مالک ہے ان کے دودھ پہ بھی اسی کا اختیار ہے، لہٰذا میں دودھ نہیں دے سکتا۔ کہ سنو یار ایک بات کرو، ایسا کرو ایک بکری ہمیں بیچ دو، تمہیں پیسے مل جائیں گے، ہمیں بکری مل جائے گی، ہم بکری کا دودھ دوئیں گے پئیں گے، آگے چل کر ہم بھی بکری بیچ دیں گے، ہمارے پیسے واپس آ جائیں گے۔ رہی بات مالک کی، تو مالک کو کہہ دینا ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا، اور شہر میں تو یہ جنگل میں بادیہ میں تو آئے دن بھیڑیا بکری پہ حملے کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس نے جب یہ بات سنی تو اس نوجوان بچے نے مسکرا کر طنز میں کہا ان کان ھذا الامر فاعین اللہ، اگر معاملہ اس طرح کا میں کر بھی لوں اور اپنے مالک کو بیوقوف بنا بھی دوں تو اللہ کہاں گئے، وہ تو یہ سب چیزوں پہ واقف ہے نا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دیر تک اس جملے کو کہتے رہے، ان کان ھذا الامر فاعین اللہ، ان کان ھذا الامر فاعین اللہ، یعنی مزہ لیتے رہے کہ کیا بات کہی اس نے، کیا بات کہی۔ اس کے بعد شہر پہنچے اور مالک کو تلاش کیا، اس کو فائنڈ کیا، اس مالک سے پورا ریوڑ خرید لیا، اور ریوڑ خرید کے اس غلام کو بھی خرید لیا، اس غلام کو آزاد کیا اور یہ ریوڑ اسی کو ہدیے میں دے دیا۔ کیا وہ افراد تھے، کیا انہوں نے اپنی ذات پر محنت کی تھی، کیا انہوں نے اپنے اندر للہیت پیدا کی تھی۔ لہٰذا اس معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں افراد تیار ہوتے ہیں، جس معاشرے کے اندر فرد اپنی ذات پر محنت کرتا ہے، وہاں کرائم نہیں ہوتے، وہاں جرائم نہیں ہوتے، وہاں ظلم نہیں ہوتا، پھر وہاں کسی جج کا قلم غلط فیصلے نہیں لکھتا، وہاں کسی منصف کا ترازو غلط انصاف نہیں کرتا، پھر وہاں زبان جھوٹ نہیں بولتی، پھر وہاں نگاہیں خیانت نہیں کرتی، پھر وہاں کان غلط نہیں سنتے، پھر وہاں زبان جھوٹی گواہی نہیں دیتی۔ اس لیے کہ افراد نے اپنی ذات پر محنت کی ہوتی ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی ہم اپنے اندر صفات پیدا کریں۔ پڑوسی ملک پاکستان میں 40 سائنسدانوں نے مل کر ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے خدا موجود ہے۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ خدا موجود ہے۔ اور ہر سائنٹسٹ نے اپنے اپنے فن کے اعتبار سے، فیلڈ کے اعتبار سے وہ اس بات کو ثابت کیا کہ میں اپنے اس لائن کے علم سے پہچانا ہوں کہ اللہ موجود ہے۔ چنانچہ ایگریکلچر والے سائنٹسٹ نے، جو محکمہ زراعت میں کام کرتا تھا، اس نے اس پر محنت کی کہ دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں، ہر درخت کے ہر پتے کے اندر ایسی خصوصیت موجود ہے جو اسی درخت کے دوسرے پتے کے اندر نہیں۔ تو اس نے سوچا کہ ہر درخت کے ہر پتے کے اندر ایسی خصوصیت منفرد کا پیدا ہونا جو دوسروں کے اندر نہیں ہے، یہ اپنے آپ ہی پیدا نہیں ہو جاتی، کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہی میرا رب ہے۔ تو جب دنیا کے
درخت کے ہر پتے کے اندر ایسی خصوصیت موجود ہے جو دوسرے درختوں کے پتوں میں نہیں، تو ہر بچے کے اندر ایسی خصوصیت نہیں ہوگی کہ جو دوسروں کے اندر نہ ہو؟ معلوم ہوا ہر بچے کے اندر اللہ نے ایسی کچھ خصوصیات رکھی ہیں جو منفرد ہیں۔ اب ہر آدمی اپنی صفات کو بروئے کار لائے، اپنی صفات کو بروئے کار لائے اور اس کے اعتبار سے پھر کام کرے، تو اللہ تعالیٰ کتنا چمکائیں گے، اللہ تعالیٰ کتنا چمکائیں گے۔ تو جب کوئی آدمی بااخلاق بنتا ہے، با کردار بنتا ہے، صفات کا حامل بنتا ہے، تو پھر اس کی صفات، اس کے کردار کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے اور وہ متعدی ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی سچ بولتا ہے، پورا تولتا ہے، سچ بولتا ہے، پورا تولتا ہے، اس سے اعتماد بڑھتا ہے، اور نہ جانے کتنے جس بندے کے ساتھ اس نے سچ بولنے کا معاملہ کیا، پھر وہ نہ جانے کتنوں کو اس کی طرف مائل کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ سورت کے اندر کپڑے کی ایک دکان ہے، حافظ بردرس، سارے کے سارے بھائی حافظ ہیں، بہت پرانے زمانے سے۔ انہوں نے بورڈ لکھ کے لگا رکھا ہے، کٹا ہوا، نپا ہوا، کٹا ہوا کپڑا آپ لے کر خرید کر جائیں، اور گھر جا کر آپ کو پسند نہ آئے تو آپ پورا کپڑا لے کر آئیں اور پورے پیسے واپس لے کر جائیں۔ کہ سال میں، یہ کئی سالوں میں کوئی ایک آدھ واقعہ ایسا پیش آتا ہے، روزانہ تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس کے لکھنے سے ہم اتنے مشہور ہوئے ہیں کہ یہ آدمی ایسے ہیں کہ کٹا ہوا، نپا ہوا تو کپڑا واپس لے لیتے۔ تو دیکھیے، ایک صفت یا ایک ایسی اچھی صفت جو لوگوں کو پسند ہے، اس کا آپ نے اظہار کیا، نہ جانے کتنے سارے لوگوں نے اس کو پڑھ کر گئے اور کتنے سارے لوگوں کو اس دکان سے جوڑا۔ تو جب کوئی آدمی انفرادی طور پر کوئی عمل کرتا ہے اچھا، اس انفرادی عمل کا اثر اجتماع پہ پڑتا ہے، اجتماعی زندگی پہ پڑتا ہے، اور نہ جانے کتنے سارے لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جو آدمی انفرادی طور پر بد اخلاق ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے گر چکا ہوتا ہے، اس کے بدعملی کا اثر بھی اجتماعی زندگیوں پہ پڑتا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو معاشرے میں اس کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جھوٹ تو اس نے بحیثیت ایک فرد کے بولا تھا، بحیثیت ایک فرد کے جھوٹ بولا تھا، لیکن اجتماعی معاشرے کے اندر اس کا اعتماد ٹوٹ گیا۔ ایک آدمی رشوت لیتا ہے، گویا انصاف کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ تو رشوت تو اس کا ایک تنہائی کا عمل تھا، لیکن اس کی طرف سے جو بے انصافی اور ظلم ہوا، اس کے تذکرے مخلوق میں ہو گئے۔ ایک آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ خلافی رہتے ہوئے وہ کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، بظاہر اس کا فرد کا عمل تھا، لیکن کمپنی سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جس طرح سے انفرادی نیکیاں انسان کی ذات سے جو سرزد ہوتی ہیں اور انسان کے اندر جو ہوتی ہیں، اس کا اثر اجتماعی معاشرے پر پڑتا ہے، اسی طرح اجتماعی انفرادی بدعملی جو آدمی بحیثیت فرد کے تنہائی میں کرتا ہے، خلوت میں کرتا ہے، جی اس کا اثر لوگوں کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ جس طرح سے پیشانی کا نور لوگوں کو متاثر کر دیتا ہے جو تنہائی میں کوئی عمل کر کے آیا، اسی طرح کئی مرتبہ تنہائیوں میں جب حد سے گزر جاتا ہے معاملہ اور بدکاریاں کرتا ہے، بدعملیوں میں وقت گزارتا ہے، پھر اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں سے اتار دیتے ہیں۔ اور یہ عاجز کہا کرتا ہے، یاد رکھنا، پہاڑ سے گرا ہوا آدمی کپڑے جھاڑ کر اٹھ کر چل سکتا ہے، نظروں سے گرا ہوا آدمی کبھی نہیں اٹھا کرتا۔ اس لیے نظروں اس کے گرنے سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اللہ نہ کسی فرد کی نظر سے گرائے، نہ ماں باپ کی نظر سے گرائے، نہ شیخ کی نظر سے گرائے، نہ استاذ کی نظر سے گرائے، اور پیارے اللہ سب سے بڑی بات یہ، اللہ آپ اپنی نظروں سے نہ گرانا، اللہ آپ اپنی نظروں سے نہ گرانا، ورنہ ہم کہیں کے نہیں رہیں، ہم کہیں کے نہیں رہیں۔ نیز جب کوئی آدمی انفرادی طور پر نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو ضائع نہیں کرتے، اس نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ نیز انفرادی طور پر آدمی کوئی صاف ستھرا رہنا پسند کرتا ہے، صفائی ستھرائی کے ساتھ رہتا ہے، اس کا اثر لوگوں پہ پڑتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے، دیکھو تمہارے استاد کتنے صاف ستھرے رہتے، تم ایسے کیوں نہیں رہتے؟
کیا تمہیں وہ نہیں کہتے کہ تم صاف ستھرے رہا کرو؟ کہ جی کہتے ہیں. پھر کیوں نہیں رہتے؟ تو دیکھیے صاف ستھرا رہنا استاد کا ایک ذاتی عمل ہے، انفرادی عمل ہے، لیکن اس کا اثر دوسروں پہ پڑ رہا ہے کہ نہیں؟ اگر ایک دکاندار ناپ تول میں کمی نہیں کرتا بلکہ جھکے ہوئے پلڑے سے تول کر دیتا ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں اس کے تذکرے ہو جاتے ہیں اور لوگ اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور دوستو، پیارے نوجوانوں، آج کے دور میں انفرادی شخص جو ایک فرد ہوتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی اکائی اور بہت بڑی طاقت کی اکائی بن گیا ہے. ایک آدمی سوشل میڈیا پر مثال کے طور پر ایک جھوٹا مواد شائع کرتا ہے تو پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ متاثر ہوتے ہیں. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ جو سوشل میڈیا پہ جھوٹ چلتا ہے یہ کوئی ایک فرد ہی تو کرتا ہے نا، لیکن معاشرے میں تباہی ہو جاتی ہے. ایک آدمی سوشل میڈیا پر ایک جھوٹی افواہ گردش کرواتا ہے، پھیلاتا ہے، اور آگ لگ جاتی ہے، گھروں میں آگ لگ جاتی ہے، شہروں کے سکون میں آگ لگ جاتی ہے، فیکٹریاں جل جاتی ہیں. یہ ایک فرد کا ہی تو نقصان، ایک فرد کے اعتبار سے ہی تو نقصان ہوا. تو ہم فرد کے نقصان کو کوئی معمولی نقصان نہ سمجھیں بلکہ یہ متعدی ہوتا ہے اور نہ جانے کہاں تک اس کے اثرات پہنچتے ہیں. اسی طرح ایک استاذ ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اگر اپنے طلبہ کی تربیت کرتا ہے اور پڑھاتا ہے تو اگرچہ ایک فرد ہے لیکن نہ جانے کتنی نسلیں اس کی اس تعلیم سے روشنی پا کر کھڑی ہوتی، نہ جانے کتنی نسلیں اس کی تعلیم سے فیض پا کر نہ جانے کتنی نسلیں کھڑی ہوتی ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو بہترین موقع عطا فرمایا ہے ایک نمونہ بننے کا. آپ ایک مدرس ہیں، آپ ایک ذمہ دار ہیں، ایک مسجد کے آپ امام ہیں، آپ گھر کے ایک ذمہ دار فرد ہیں، آپ معاشرے کے ایک ذمہ دار فرد ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ امتی ہیں، اور آپ مہمان رسول ہیں، آپ ختم نبوت کے علم بردار ہیں، آپ باکردار ہیں. تو آپ جس فرد میں جس معاشرے کے اندر ہوں گے، جس کمیونٹی میں آپ ہوں گے، جس محلے میں ہوں گے، جس بستی میں ہوں گے، جس صوبے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے کام لیں گے، آپ کے ذریعے سے کام لیں گے. اور نہ جانے کتنے سارے لوگ آپ کے چراغ سے اپنا چراغ جلا کر دنیا کا اندھیرا دور کریں گے. نہ جانے کتنے لوگ آپ کے روشن چراغ سے اپنا بجھا ہوا چراغ بجھا کر نہ جانے دنیا کے اندھیروں کو کتنا دور کریں گے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم روشن چراغ بننے کی کوشش کریں، ہم اپنے آپ کو روشن چراغ بنائیں. کب تک غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں گے؟ زندگی کی 20 سال کی 25 سال کی بہاریں گزر گئی ہیں، اتنا قیمتی وقت گزر گیا اور نہیں پتہ اب آگے زندگی کب ختم ہوتی ہے، زندگی کی شام کس گلی میں ہوتی ہے اور کس حال میں ہوتی ہے، کوئی ٹھکانہ تو نہیں ہے نا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آج ہی سے عہد کریں اس بات کا کہ ہم اپنے اندر 100% تبدیلی پیدا کریں گے، اپنی نمازوں کو اچھا بنائیں گے، ہم اپنی راتوں کی تنہائیوں کو اچھا بنائیں گے، ہم سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کے معمولات میں فرق لائیں گے اور اس کو منظم کریں گے. یہ نہیں ہے کہ جب چاہے سو گئے جب چاہے اٹھ گئے، نہیں، سونے کا وقت بھی طے، اٹھنے کا وقت بھی طے، کام کرنے کا وقت بھی طے، چلنے پھرنے کا وقت بھی طے. ہر چیز کو اگر مرتب کریں گے تو یاد رکھنا تو انشاءاللہ کچھ کر سکیں گے، اور اگر کچھ بھی طے نہیں کریں گے تو یاد رکھنا بربادی کی ترتیب تو بنی ہوئی. کسی کام کو آباد کرنے، کسی کام کو کامیاب کرنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، اور کام کو برباد کرنے کے لیے کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بربادی تو ان بیلٹ ہر کام میں رکھی ہوئی ہے. تو میں نے سنا دیا، آپ نے سن لیا. مجھ سے پہلے اور میرے بعد نہ جانے کیسے کیسے قیمتی افراد آئیں اور آپ کے سامنے اپنا درد دل بیان کر کے جائیں، اور آپ سن ہو کے چلے جائیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. نہیں، یہ عہد کریں اب کی بار جو ہم کرایہ خرچ کر کے محنت کر کے وقت نکال کر رمضان کے تھکے ہوئے اعمال کے لگے ہوئے جب چل کر آئے ہیں تو یہ مجلس ہماری ضائع نہیں ہونی چاہیے، یہ محفلیں ہماری ضائع نہیں ہونی چاہیے. مفتی جابر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائیں. ان کی یہ محنت اور یہ گیدرنگ اور یہ سب کو دعوت دینا رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں اور جمع کرنا اور سب کے لیے بہترین انتظامات کرنا، یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. ہمیں انشاءاللہ اس کو ٹھکانے لگانا ہے. ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے اور اپنی زندگی میں لا کر ہم ایک نمونہ بنیں گے اپنے بچوں کے لیے،
اپنے طلبہ کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے مصلیوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے خاندان کے لیے۔ دوستو کس دن کا انتظار کر رہے ہیں اور کون سی بربادی دیکھنا باقی رہ گئی ہے؟ کون سی بربادی دیکھنا باقی رہ گئی؟ اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں؟ کون سے دن خواب خرگوش سے بیدار ہوں گے؟ کون سا دن اور کون سی تاریخ متعین کر رکھی ہے کہ اس دن سے بیدار ہونا شروع کریں گے؟ ہائے ہائے، کوئی بھی نظام عمل ہمارے پاس نہیں، کوئی بھی ترتیب ہمارے پاس نہیں، کوئی بھی فکر اور سوچ ہمارے پاس نہیں۔ اتنی بڑی جہل۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جس دور میں پیدا کیا ہے، یہ اسباب کی دنیا کی معراج کا زمانہ ہے۔ یہ بات جو میں اس وقت آپ کو کہہ رہا ہوں، اس وقت نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں سنی جا رہی ہوگی۔ جی، دنیا تک آواز پہنچانا، دنیا کے کناروں تک آواز پہنچانا کتنا مشکل کام ہے، لیکن اللہ نے اسباب و وسائل کی ایسی دنیا میں مجھے اور آپ کو رکھا ہے۔ جی، اللہ پاک نے کتنا آسان کر رکھا ہے۔ تو کیا یہ نعمت، اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ یہ جو سیل فون اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں، انٹرنیٹ کا کنیکشن ہمیں دیا ہے، اس نعمت کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ یہ جو اللہ رب العزت نے الیکٹرک کی نعمت ہمیں دی ہے، یہ جو برقی توانائی اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ یہ جو اللہ پاک نے ہمیں چھوٹی بڑی سواریوں کی سہولت ہمیں دی ہے، ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ یہ جو مواصلات کا سلسلہ اور اللہ پاک نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، کیا اس سے ہمیں مثبت فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ ہائے ہائے، افسوس کی بات ہے کہ نہ ہم ان اسباب و وسائل سے واقف ہو رہے ہیں، اور نہ جس طرح سے واقف ہونا چاہیے تو اس طرح سے واقف ہو رہے ہیں۔ ہم تو شیطان کا آلہ کار بن کر ان کو اپنا کھلونا بنا لیا وقت ضائع کرنے کا۔ میں آخر میں اپنی زندگی کے ایک استاذ کا تذکرہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ اہل علم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اور اہل علم حضرات کا اس دور کے اندر جمع کرنا کسی ایک موضوع پر اور ان کو قائل کرنا، او ہو، یہ تو جو کر رہے ہیں ان سے پوچھو کتنا مشکل کام ہوتا ہے، کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ مشکات نبوت سے جتنی دوری ہوتی جا رہی ہے، شمع نبوت سے جتنی دوری اور بعد ہوتا جا رہا ہے، اتنے اندھیرے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہر آنے والا دن تاریکی میں اضافہ لے کر آ رہا ہے، کیونکہ زمانے نبوت سے دور ہوتے جا رہے ہیں نا۔ میرے ایک استاذ محترم تھے منشی نور الحسن صاحب، منشی نور الحسن، نہ عالم نہ حافظ، نہ قاری نہ عالم نہ مولوی، کچھ نہیں، ایک منشی تھے۔ لیکن پانی پت کے کسی قاری صاحب سے انہوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھا تھا اور تجوید کے ساتھ پڑھا تھا، تو عہد کر لیا کہ اب مجھے بچوں کو مکتب میں قرآن پاک کی تصحیح کرانی ہے اور قاعدہ پڑھانا ہے۔ چنانچہ میں نے بھی قاعدہ ان سے پڑھا اور قرآن پاک ان کے سامنے اس کا آغاز کیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہندوستان متحد تھا، دونوں ملک متحد تھے، اور انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کی جدوجہد چل رہی تھی۔ اور جدوجہد میں دو تنظیمیں پیش تھیں، ایک تھی کانگریس اور ایک تھی مسلم لیگ، اور دونوں میں بڑے بڑے علماء تھے اور دلائل کا اختلاف تھا۔ تو میرے استاد منشی نور الحسن صاحب جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان لیگ کی طرف تھا۔ تو میرے استاد نے سوچا جب میرے شیخ کا رجحان لیگ کی طرف ہے تو میں لیگ کا ایک ممبر بن جاتا ہوں تاکہ شیخ کا جو کاز ہے اس کی خدمت کروں۔ چنانچہ مسلم لیگ کا جو دفتر میرٹھ میں تھا اس کے ایک رکن بن گئے۔ ایک روز میٹنگ بلائی گئی تو منشی نور الحسن صاحب بھی اس میں استاد محترم پہنچے۔ تو میرے استاذ نے عجیب ایک سوال کیا کہ بھئی دیکھو، کانگریس میں بھی بڑے بڑے علماء ہیں اور بالخصوص اس میں حضرت مدنی ہیں، اور لیگ میں بھی بڑے بڑے علماء ہیں، بالخصوص اس میں حضرت تھانوی ہیں، لیکن ہم لیگی لوگ حضرت مدنی کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ اس پہ کسی لیگی نے کھڑے ہو کر کہا حضرت مدنی کو تم بزرگ مانتے ہو؟ ان کو کس نے بزرگ کہا؟ یہ بات کہہ دی انہوں نے۔ میرے استاذ کو یہ بات بہت بری لگی،
کہا اگر آپ کا رویہ یہی ہے کسی بزرگ کے بارے میں تو میں مسلم لیگ سے آج سے استعفیٰ دیتا ہوں، اور استعفیٰ دے کر چلے آئے۔ لیکن سوچا کہ حضرت تھانوی کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جس تنظیم کی تائید کرتا ہوں اس میں کیا گڑبڑ گھوٹالہ ہو رہا ہے، کیسی گستاخیاں ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے حضرت کو پتہ نہ ہو، چلو میں چل کر بتاتا ہوں۔ چنانچہ میرٹھ سے چلے اور تھانہ بھون پہنچے۔ رات دیر گئی، رات جب وہاں پہنچے تو حضرت تو اپنی خوابگاہ میں آرام کے لیے جا چکے تھے۔ خادم سے ملے، خادم سے کہا کہ بڑے دکھ اور درد کے ساتھ اب کی بار میں تھانہ بھون آیا ہوں۔ کہا کیا؟ کہ میرٹھ میں ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا تو یہاں میں آیا ہوں۔ تو خادم نے جب یہ بات سنے کہا حضرت مدنی کو تم بزرگ سمجھتے ہو؟ بزرگ تو ابلیس بھی تھا۔ تو انہوں نے سوچا لو یہ تو حضرت کے خادم خاص کا یہ حال ہے کہ وہ بھی ان کو برا کہہ رہے ہیں، تو اللہ جانے آگے کیا حال ہو، اللہ ہی رحم کرے۔ کہا میں یہ بات تمہاری حضرت سے کہہ دوں گا؟ کہ کہہ دینا۔ کہا میری نیند غائب ہو گئی۔ صبح کو فجر میں جب میں اٹھا، حضرت نے امامت فرمائی، میں نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ نماز کے بعد حضرت جب مصلی کی طرف متوجہ ہوئے تو میں سوچ رہا تھا کہ میں بات کا آغاز کہاں سے کروں اور کیسے کروں۔ اسی شش و پنج میں تھا کہ میں بات کہاں سے شروع کروں، کیسے کروں، کہ حضرت نے جیکٹ میں سے ایک لفافہ نکالا اور اس میں سے خط نکال کر پڑھنا شروع کیا اور کہا کسی سائل نے مجھ سے کچھ سوال کیا ہے، پہلے تو اس کی سوال کی عبارت میں آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد میں نے کیا جواب دیا ہے وہ سناتا ہوں۔ کہا سائل نے سوال یہ کیا ہے کہ دیوبند میں جو شخصیت ہیں وہ بھی اصلاح کا کام کرتی ہیں، لیکن وہاں رحمت ہی رحمت ہے، وہاں رحمت ہی رحمت ہے، اور تھانہ بھون میں جو شخصیت ہے وہ بھی اصلاح کا کام کرتی ہیں، لیکن یہاں زحمت ہی زحمت ہے، یہاں زجر توبیخ ہے، ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے، سزا ہے، جزا ہے۔ تو یہ کام دونوں کا ایک ہے، اتنا بڑا فرق کیوں؟ کہا سائل کا سوال ختم ہو گیا، میں نے کیا جواب دیا ہے وہ بھی سنو۔ دیوبند میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، دیوبند میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ مانند دریا ہیں، اور دریا میں اگر کوئی پیشاب بھی کر دے تو اس کی پاکی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اور تھانہ بھون میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ تو گھڑے کے مانند ہے، اس میں اگر کوئی پیشاب کا ایک قطرہ بھی ڈال دے تو اس کا مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ تو میرے استاد محترم منشی نور الحسن صاحب نے جب دیکھا اوہو اپنے حریف، اپنے مقابل یعنی حضرت مدنی کو حضرت نے اتنا اونچا مقام دیا اور اپنے آپ کو اتنا گرایا کہ حضرت مجھے بھی کچھ عرض کرنا ہے۔ کہ کرو، کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا میرٹھ میں، اور اس واقعے کو میں دل میں لے کر آپ کو سنانے کے لیے جب بھاری دل کے ساتھ خانقاہ پہنچا تو رات کو آپ کے خادم کے سامنے جب تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت مدنی کو تم بزرگ سمجھتے ہو؟ بزرگ تو ابلیس بھی تھا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فوراً فرمایا کیا یہ بات آپ میرے خادم کے سامنے کہہ سکتے ہو؟ کہ جی حضرت۔ کہ بلاؤ ان کو۔ چنانچہ بلایا گیا اور آتے کے ساتھ ہی ان سے پوچھا یہ آدمی کو آپ جانتے ہو، یہ کون ہے؟ ان کی کوئی آپ سے مخالفت تو نہیں ہے؟ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خادم کو میری نظروں میں گرانے کے لیے کوئی شکایت لگا رہے ہوں، کوئی مخالفت ہو اس وجہ سے۔ کہ آپ کے ساتھ ان کی کوئی مخالفت تو نہیں؟ کہ نہیں۔ کہ جانتے ہو؟ کہ جی میرے والد صاحب کے دوست کے بیٹے نور الحسن ہیں۔ کہ یہ کچھ سنانا چاہتے سنو۔ کہ کھڑے ہو جاؤ اور سناؤ۔ کہ حضرت رات میں ایسے ایسے یہ واقعہ لے کر آیا تھا اپنے دل میں، ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے یہ بات کہی۔ حضرت نے فرمایا سننے کے بعد کیا تم نے ایسا کہا حضرت مدنی کے بارے میں؟ کہ جی۔ دوسرے خادم سے کہا ان کا کان پکڑو اور ان کو باہر نکال دو، اور کہا خبردار مجھ سے بات مت کرنا آپ۔ اب وہ لگے رونے، گھبرا گئے کہ حضرت ناراض ہو گئے۔ کسی قاری صاحب کے توسط سے خط و کتابت کی، حضرت مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ حضرت نے فرمایا ہرگز نہیں، صاحب معاملہ دیوبند میں بیٹھے ہیں، گستاخی آپ نے ان کے شان میں کی ہے، ان سے معافی مانگو، وہ معاف کر دیں، پھر مجھ سے بات کرو، پھر میں سوچوں گا۔ چنانچہ یہ گئے اور حضرت سے معافی مانگی اور حضرت سے ایک معافی نامہ بھی لکھوا لیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو دکھانے کے لیے۔ حضرت نے جب اس معافی نامے کو دیکھا کہ یہ معافی نامہ معتبر نہیں ہے، پتہ نہیں تم نے ان کو کیا سنایا اور کیا سن کے انہوں نے کس بات پر معاف کر دیا، یہی واقعہ سناؤ، اور یہ واقعہ سنانے کے بعد پھر وہ اس کو مینشن کریں کہ یہ واقعہ میں نے سنا اور اس پر میں نے ان کو معاف کر دیا، تب میں آپ کو معاف کروں گا۔ اللہ کی شان۔ یہ پھر دوبارہ گئے اور کہا حضرت بہت سخت ناراض ہیں،
واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ اس کا حوالہ دے کر آپ لکھ دیجئے کہ اس واقعے کو سن کے میں نے اس کو معاف کیا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ لکھا، حضرت میں نے ان کا واقعہ سنا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا میرے بارے میں نے ان کو دل سے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب یہ معافی نامہ معتبر ہے، میں نے تمہیں معاف تو کر دیا لیکن میرا دل ابھی منفعل ہے، میرا دل ابھی متاثر ہے، لہٰذا تم سے بات کرنے کی ابھی میں ہمت نہیں جٹا پا رہا ہوں، بات کرنے کی اجازت بعد میں دوں گا۔ پیارے نوجوانوں، کیسے تھے وہ اور کیسے ہیں ہم؟ اتنے بڑے بڑے اختلافات تھے ان کے، لیکن وہ دلائل کے اختلافات تھے، اور ہمارے تو دلائل کے اختلاف نہیں، دلائل تو ہمارے پاس ہیں ہی کچھ نہیں، ہمارے تو ذات کے اختلاف، ہم تو چہروں سے نفرت کرتے ہیں۔ کسی راستے سے ہمارا مخالف اگر گزر جائے تو ہم فوراً کنی کاٹ کے دوسرے راستے سے گزرتے ہیں، کہیں اس کو سلام نہ کرنا پڑ جائے یا اس کے سلام کا جواب نہ دینا پڑ جائے۔ اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ جس پیارے نبی نے ہمیں ایسی تعلیمات دی ہیں کہ ہم اپنے دل کو میلا کر کے نہ سوئیں، ایک رات بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ جس میں ہمارے دل کے اندر کسی کے بارے میں میل ہو۔ جس نبی کی ہمارے لیے ایسی تعلیمات ہیں، آج اس امت کے امتی، اس نبی کے امتی آج اپنے دلوں کو پتھر کی سل بنائے پھر رہے ہیں۔ اس لیے ادارے کامیاب نہیں، جماعتیں اور جمعیتیں کامیاب نہیں، اس لیے کہ لوگوں کو کہہ تو رہے ہیں اللہ کے دین پر عمل کرو، اللہ کے رسول کے طریقے پہ عمل کرو، لیکن سب سے پہلے خود مخالف ہے، خود عمل نہیں کر رہے۔ کہاں سے زبانوں میں تاثیر پیدا ہوگی؟ کہاں سے انصاف کرنے کی محفلوں میں صلح کا نور پیدا ہوگا؟ خود کے دل میلے ہیں، خود نہیں ایک ہو رہے، خود نہیں جڑ رہے، کیا امت کو جوڑیں گے؟ خود تو جوڑو پہلے۔ اس لیے اپنے دلوں کو پاک کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں، سب کو معاف کریں، سب کو دل سے کھرچ کر جو نفرتیں ان کو صاف کریں، تبھی تو دل کے اندر نور جگہ بنائے گا۔ یاد رکھنا، ظلمت، معصیت کی ظلمت اور طاعت کا نور ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ معصیت کی ظلمت اور طاعت کا نور ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ کمرے میں یا تو اجالا ہوگا یا اندھیرا ہوگا، دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے طاعت کے نور سے اپنے دل کو، باطن کو سجائیں، منور کریں، اور معصیت کی ظلمات کو اپنے دل سے دور کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ قیمتی وقت لے کر آپ آئے اور بہت سکون سے آپ نہ جانے 2-2.5 دن سے آپ سنتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کے نور کو باقی رکھے، اور یہاں سے جو علوم اور جو تربیت کی باتیں آپ لکھ کر لے جائیں، دل و دماغ میں محفوظ کر کے لے جائیں، جس موقع پر ان پر عمل کرنے کا وقت آئے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے والد محترم حافظ صاحب مرحوم طویل علامت کے بعد رمضان سے 2 دن پہلے اس دار فانی سے کوچ کر کے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے؟ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک ساحل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ اللہ جی معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے، سونے رب معاف کر دیجئے، اچھے اللہ معاف کر دیجئے، اچھے ربا معاف کر دیجئے، سونے ربا معاف کر دیجئے، اچھے اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے، معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے۔ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں، آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اللہ جی راضی ہو جائیے، اچھے اللہ راضی ہو جائیے، اچھے اللہ راضی ہو جائیے، اچھے ربا راضی ہو جائیے، اچھے ربا راضی ہو جائیے، اچھے اللہ راضی ہو جائیے۔ زمین و آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں، آپ ناراض ہو گئے،
اللہ جی آپ ناراض ہو گئے، اور آپ کو ناراض ہونے کا حق ہے، ہم نے کام بھی تو ایسے کیے ہیں، لیکن میرے پیارے اللہ اب احساس ہو رہا ہے بہت برا کیا، ہم نے بہت غلط کیا، آپ کو رٹھا دیا، آپ کو ناراض کر دیا۔ پیارے اللہ آپ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے میری قدر کو پہچانا ہی نہیں۔ میرے پیارے اللہ یقیناً ہم نے پہچانا نہیں ہے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ یا اللہ لوگ ہمارے ظاہر کو دیکھ کر ہمیں حافظ سمجھتے ہیں، قاری سمجھتے ہیں، مفتی سمجھتے ہیں، بزرگ سمجھتے ہیں، ولی سمجھتے ہیں، شب زندہ دار سمجھتے ہیں۔ اے میرے پیارے رب آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہم کتنے پانی میں ڈوبے ہوئے۔ اللہ ہماری خلوتوں سے آپ واقف ہیں، ہماری جلوتوں سے بھی آپ واقف ہیں، ہمارے خیالات سے بھی آپ واقف ہیں۔ یا اللہ دل و دماغ کو جو ہم نے ویران کر کے رکھا ہوا ہے آپ اس سے بھی واقف ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، کچھ لوگ ہمارے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، اللہ ان کے حسن ظن کو ہمارے حق میں مستجاب دعا بنا دیجئے اور ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے۔ جیسا وہ سمجھتے ہیں اس سے اچھا بنا دیجئے، جیسا وہ سمجھتے ہیں اس سے اچھا بنا دیجئے، جیسا وہ سمجھتے ہیں اس سے اچھا بنا دیجئے۔ یا اللہ جن مقاصد کے تحت یہ مجالس منعقد ہوئی، یہ محفلیں منعقد ہوئیں، میرے پیارے اللہ بھرپور کامیاب فرما دیجئے، بھرپور کامیاب فرما دیجئے، قبول فرما لیجئے۔ میرے پیارے اللہ دور دراز سے چل کر آئے ہیں، علماء آئے ہیں، صلحاء آئے ہیں، جوان آئے ہیں، میرے پیارے اللہ دین کے خدام آئے ہیں۔ یا اللہ تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں زندگی کی گزر اوقات کرنے والے مہنگے مہنگے ڈیزل اور پیٹرول خرچ کر کے آئے ہیں، مہنگے مہنگے کرائے خرچ کر کے آئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ ان کی محنتوں کو ضائع نہ فرمائی۔ یا اللہ اگر یہ نہ آتے 2 دن کا خرچہ چلتا ان کے گھر کا، یا اللہ ان کے بچے 2 دن انجوائے کرتے، لیکن پیارے رب انہوں نے سوچا بچے تو کھاتے پیتے رہتے ہیں، بچے تو زندگی گزارتے رہتے ہیں اور یہ تو گزر ہی جائے گی، لیکن میں کچھ سن کر آؤں گا، میرے کان میں کچھ بات پڑے گی، میرے دل دماغ میں بات بیٹھے گی، میری زندگی سنور جائے گی، میں جس مشن کو لے کے چلا ہوں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میرے پیارے اللہ کتنی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ نوجوان چل کر آئے ہیں، اللہ کسی کو ضائع نہ فرمائے، اللہ ضائع نہ فرمائی۔ یا اللہ ان کے قیمتی کرائے یا اللہ جو خرچ کر کے آئے ہیں یا اللہ ان کو وصول کرا دیجیے، اللہ ان کو وصول کرا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ ان کی رزق میں برکت عطا فرما، ان کی صحت میں برکت عطا فرما، ان کے منصوبوں میں برکت عطا فرما، جو کام کاج کر رہے ہیں کام کاج کا سلیقہ عطا فرما، اللہ قابلیت و قبولیت عطا فرما، مقبولیت و محبوبیت عطا فرما، مطرودیت و مردودیت عطا مطرودیت و مردودیت سے حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ کیسے کیسے فکر مند افراد اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ میرے پیارے حضرت مولانا خالد بیگ صاحب دامت برکاتہم کو یا اللہ ان کے منصوبوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے فہم میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے ادارے میں برکت عطا فرما، ادارے کی شاخوں میں اضافہ فرما، کام کے افراد مہیا فرما، یا اللہ کام کرنے والے افراد میں اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما، محبت عطا فرما، جو رکاوٹیں ان کو دور فرما، یا اللہ حکومت کے قانونی داؤ پیچ اور شکنجوں سے یا اللہ باخبر فرما اور اس میں پھنسنے سے اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ مفتی جابر صاحب دامت برکاتہم کی عمر میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، ان کے منصوبوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے علمی عملی کارناموں میں برکت عطا فرما، یا اللہ جو سوچ ہے یا اللہ اس کو بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرما، جو منصوبے ہیں پیارے اللہ ان کو یا اللہ ظاہری دنیا کے اندر وجود بخشنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو منصوبے ظاہری دنیا میں وجود میں لانے میں یا اللہ جو رکاوٹیں ہیں یا اللہ جن اسباب و وسائل کی ضرورت ہے اللہ عافیت کے ساتھ اس کو مہیا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، ساحروں کے سحر سے، برا چاہنے والوں کی بری چاہتوں سے اور دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والے دوستوں سے اللہ جہت ستہ سے حفاظت فرما، جہت ستہ سے حفاظت فرما، جہت ستہ سے حفاظت فرما۔ اللہ اس چمن کے یا اللہ اس چمن کے مالی اور اس چمن کے رکھوالے یا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما، صحت عطا فرما، اللہ ان کے تقوی پاکیزگی میں برکت عطا فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے منصوبے میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے سوچے ہوئے نیک ارادوں کو یا اللہ ان کے متوسلین کے ذریعے سے اس کی تکمیل فرما دیجئے، یا اللہ ان کے خلفاء کے ذریعے سے اس کی تکمیل فرما دیجئے۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔